الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، یہ آج کی سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسری مبارک نشست ہے۔ پہلی نشست اور پہلی مجلس پیر کے دن ہو چکی ہے، یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں اور پہلی مجلس میں عرب کے احوال سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جس میں عرب کی اقسام 3 قسمیں ذکر کی گئی تھی۔ ایک عرب بائدہ، دوسری عرب عاربہ اور تیسری عرب مستعربہ۔ پھر عرب مستعربہ تک بات لائی گئی تھی کہ عرب مستعربہ یہ بنو اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد ہے، اور پھر یہ عرب میں کیسے داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی بات پہلی نشست میں بتائی گئی تھی، لیکن قبل اس کے کہ ان تینوں حضرات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے انعقاد کا مقصد سامنے رکھ دوں کہ یہ نشست کیوں رکھی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اور مجلس کے انعقاد کے 4 مقاصد ہے جو میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلا مقصد رضائے الہی، دوسرا مقصد قرب الہی، تیسرا مقصد پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں سے بے پناہ سچا عشق اور محبت، اور چوتھا مقصد میری اور آپ کی ذات کی اصلاح۔ یہ 4 چیزیں میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ چاروں مقاصد مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سننے ملیں گے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے رضائے الہی، یہ کیوں ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عمل کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور حسن نیت میں نکھار اور کمال آتا ہے یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے۔ اور ایسے بھی اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، جس کسی بندے کو اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کو ایمان کے بعد دنیا آخرت کا سب سے بڑا انعام مل جاتا ہے۔ ایسے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کے رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت اور ان کی
اسپیشلٹی ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اے مخاطب تو صحابہ کو دیکھے گا کہ جب جب بھی وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں تو رکوع اور سجدے سے رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر عمل میں اللہ کی رضا دیکھتے تھے۔ ان کی اس نیت کی وجہ سے، اس مجاہدے کی وجہ سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اسی لیے رضا الہی میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسرا جو اہم مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، یہ قرب الہی ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اور تقرب اللہ یہ میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ قربت اور تقرب یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی چیز کا مفاد اور مطلوب اسی پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا اور فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے جادوگروں کی اور فرعون کی بات کو اللہ نے ذکر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر مصر کے سارے جادوگروں کو بلایا گیا تو جادوگر آ گئے۔ فلما جاء السحرۃ، جب سارے جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم موسیٰ کو پچھاڑ دیں، موسیٰ کو شکست دے دے، ہرا دے، تو ہمارا انعام، اجر اور ریوارڈ کیا ہوگا، یہ انہوں نے جاننا چاہا۔ تو فرعون نے کیا کہا، قال نعم انکم لمن المقربین، اچھا تب تو تم میرے قریبی بندوں میں بن جاؤ گے، میرے قریبی لوگوں میں بن جاؤ گے۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ قربت اتنی مزیدار چیز ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بڑی پوسٹ پہ آدمی ہو اور بڑی پوسٹ کا کوئی پی اے ہو تو جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا پی اے اتنا ٹائٹ بن کر چلے گا، اتنا سر اٹھا کر چلے گا، اتنا سینہ تان کر چلے گا اور کہے گا کہ میں تو فلاں کا رائٹ ہینڈ ہوں، میں تو فلاں کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ یہ زبان یہ کہتی ہے کہ میں اس کا قریبی آدمی ہوں۔ تو قربت بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، اور جس کو اللہ کی قربت مل جائے تو اس کے دنیا اور آخرت میں تو وارے نیارے ہو جائے۔ ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے، برابر عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو قربت اور تقرب اللہ یہ نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے اس مجلس کا انعقاد رکھا گیا۔ تیسرا مقصد پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنتوں سے بے پناہ سچا عشق اور محبت ہے۔
کہ اس مجلس کے ذریعے مجھے بھی اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہو جائے اور آپ کو بھی بے پناہ محبت ہو جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پیارے حبیب کی محبت پر ہی میرے اور آپ کے ایمان کی بقا یا ایمان کی کمی زیادتی کا تھرمامیٹر ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی ایمان اتنا زیادہ بڑھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب اور پسندیدہ نہ بن جاؤں۔ تو یہ ازحد ضروری ہے، اور آپ کی سنتوں سے محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، کہ جس نے میرے لائف اسٹائل سے محبت کر دی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی من احبنی کان معی فی الجنتی، کہ وہ پکا میرے ساتھ کیا ہوگا، جنت میں ہوگا۔ تو یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھا مقصد یہ میری اور آپ کی ذات کی اصلاح ہو جائے، اور میری اور آپ کی ذات کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ بعثت مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو 4 چیزیں ذکر کی گئی اس میں سے ایک چیز خود تزکیہ ہے، کہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، میری اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی ذات کی اصلاح کر دی، اور نامراد اور ناکامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی ذات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اصلاح نفس بھی ضروری ہے۔ دعا کرے کہ اس مبارک مجلس کی برکت سے، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چاروں مقاصد، رضائے الہی، قرب الہی، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں سے بے پناہ محبت و عشق، اور میری اور آپ کی ذات کی اصلاح ہو جائے، یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی